دریافت فرمایا کیا بات ہے کہ میرے اس بندے کے اعمال نہیں آئے؟ پروردگار شیطان نے اس کی راہ مار دی، کہا کہ یہ پرانا آواز ہے، یہ ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کو ہمارے پاس سے ہٹانا نہیں ہے۔ میرے بزرگ دوستو اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں نظر آ گیا اور میرے بزرگ دوستو ندا آ رہی ہے، نادان کیا کیا، کیوں عبادت چھوڑ دی؟ پروردگار تیرا جواب نہیں آیا، تم نے لبیک نہیں کیا، میں نے عبادت چھوڑ دی۔ کہا کہ نادان تو نہیں جانتا ہماری یاد ہی تیری عبادت ہے۔ میرے بزرگ دوستو اللہ بندے پر اتنا کرم فرماتا ہے، جو لوگ راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، خدا کا قربان بننے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ کہ اللہ بندے کے اس وقت قریب ہوتا ہے جبکہ بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کی تعظیم ہی عجب چیز ہے۔ ابھی جس طرح حضرت نے فرمایا میرے بزرگوں دوستوں قرآن زمین پر بھی اور زمین کے اندر بھی کام ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں روایت میں آتا ہے کہ ایک یمن میں ایک شخص کا انتقال ہوا، یمن میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی تدفین ہوئی، لوگ تدفین سے تکمیل کر کر واپس ہوئے، کچھ تھوڑی دور آگے بیٹھے کہ اس میں اہل دل حضرت تھے۔ میرے بزرگوں دوستوں ان کو بشارت کے ساتھ بصیرت کی سرفراز کیا تھا۔ اتنے میں یہ اہل دل بزرگ نے خبر سے پٹکنے کی آواز سنی، کچھ ایسی آواز آئی جس کی وجہ سے حضرت پلٹ کر دیکھ، دوستوں کو نمک سمجھ میں نہیں ہے، حضرت نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی قبر سے ایک سیاہ کتا باہر قبر کے باہر نکلا اور وہ جا رہا ہے تو حضرت کے ذرا کون ہے؟ میں مردے کا برا میں۔ حضرت کو جواب مل گیا کہ میں مردے کا برا عمل ہوں، میں نے ابھی اس میں پٹکنے کی آواز سنی، یہ کیا بات تھی؟ کہا کہ یہ جو اندر مردہ ہے قرآن کا سچ پڑھتا تھا، اس لیے قرآن نے آ کر مجھے پٹک کر نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن میرے دوست جو لوگ قرآن کی تعظیم کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، سیدنا علی کا قول ہے پروردگار ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، خوش محفل میں خدا بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پہ فضل فرما دے۔ اپنے بچوں کو معمولہ یہ نہیں ہے کہ انگریزی تعلیم نہ دے، کوئی حق اللہ کے پیارے میرے بزرگوں دوستو نبی سیدنا آدم کو 60 لاکھ گولیوں کا علم تھا، 60 لاکھ، تو ہم کو ہر طریقہ ہے، مگر سب سے پہلے قرآن کو اپنے بچوں میں داخل کریں، اس لیے کہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے پروردگار عالم اس بچے کے دل پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، وہ گستاخ نہیں ہوتا اور وہ کبھی نافرمان نہیں ہوتا۔ اسی لیے دین کی تعلیم کی آپ ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور مسجد نبوی میں ٹہل رہے ہیں، ایک صحابی حضرت کا تشریف لائے، ابیب ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خریف لائے، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم قرآن کی تلاوت کرو۔ میرے بزرگوں دوستوں پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب قرآن ہیں، جبرائیل آپ کو قرآن سناتے ہیں، یا رسول اللہ میری کیا وجہ کہ آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا خدا کہہ رہا ہے تم سے قرآن سناؤ، میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرا خدا کہہ رہا ہے تم سے قرآن سنو۔ کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے میرے نام کے ساتھ، ہاں کہا اللہ نے تیرے نام کے ساتھ کہا کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ وجد میں آگے کہا یا رسول اللہ یہ سب آپ کا صدقہ ہے، یہ اللہ کا کرم اس پر ہے۔ تو میرے دوستوں یہ قرآن کی تعلیم، یہ قرآن کی جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ کتنے خوش قسمت ہیں لوگ، لیکن کتنے لوگ اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا بیٹھنا ضائع نہیں ہے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ضرور ہم پر ضرور فضل فرمائے گا۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایک توفیق دے دے کہ کسی نہ کسی طرح ہم ایک نہ ایک بچے کو دین کی طرف راغب فرما دے اور اس کو قرآن کی تعلیم کے لیے مقرر کر دے، تو ضرور اللہ تعالیٰ خاندانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں اللہ رب العزت، میں مختصر انداز میں بہت سے قرآن کی باتیں مگر چند چیزیں اس لیے کہ بہت راتوں میں ایک بج رہا ہے، مگر اللہ کا کرم ہے کہ سرزمین ایسی ہے میرے بزرگ دوستوں، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے، ہمارے دلوں میں اتحاد اتفاق، یہاں ہر سلاسل کے لوگ موجود ہیں،
اور اتحاد بھی موجود ہے. صرف شیطانی میرے بزرگ دوستوں کچھ شیطان کا فریب ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں اختلافات آتے ہیں, مگر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے. اللہ کے مقبول بندوں کی آمد کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. ہر سلسلہ کسی نہ کسی طرح میرے بزرگ دوستوں جمع نظر آتا ہے. یہ صرف اللہ کے مقبول بندوں کی نشانی ہے. ان کے سب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. کلمہ مختصر میرے بزرگ دوستوں, اللہ کی رحمت اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو سچائی کا سچ بات کرتا ہے. اس بات میں حضور ارشاد فرماتے ہیں میں اس شخص کی گارنٹی دیتا ہوں جو بات کرے تو سچ کرے. جنت کی گارنٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک بات درج کی گئی, حال ہی میں خطبہ میں نور الرحمن کی کتاب جس میں نیکوکار لوگوں پر سچ بات کرنے والوں کے تعلق سے چند صحابہ کے اقوال درج کی گئی. ابھی جو پرسوں جو حضرت خطبہ میں نور کتاب جو نکلتی ہے چھاپا التی, تو اس میں بات پیاری سچائی کی طرف میرے بزرگ دوستوں اللہ ہم کو سچ کی طرف راغب فرمائے. یہ سچ بات جب زبان سے نکلتی ہے تو اللہ بندے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. ایسا تو بندہ شارک کے اللہ ارشاد فرمائے کہ شارک کے قریب ہو مگر اس سے بھی قریب ہو جاتا ہے. حضرت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگ دوستوں ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے. ایک بوڑھی حضور کے جانے سے پہلے ہی اپنے بیٹے کو لا کر پیش کر دیا جنگ میں جانے کے لیے, حضور کے ساتھ جنگ میں جانے کے لیے. جب وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لائی تو اس کا لاٹھی کا سہارا تھا, بیٹے کے سہارے سے آئی تھی. اور میرے بزرگ دوستوں بیٹے کو حضور کے حوالے کی واپس ہو گئی. اتفاق سے وہ بچہ شہید ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی تکلیف فرمائی. اور قافلہ واپس ہوا, معلوم ہوا اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. بوڑھی مدینے کے باہر لاٹھی کے سہارے سے پسینے میں شراب. میرے بزرگ دوستوں اس وقت کی کہتی مائیں تھی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اللہ ہم مسلمانوں پہ کرم فرما کر اللہ اس کے رسول کے احکامات کی طرف بھی گامزن فرما دی. یہ چند میرے بزرگ دوستوں اصلاحی باتیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری اولاد کو توفیق سرفراز فرما. تو میرے بزرگ دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو بوڑھیا مدینے کے باہر تکلیف اٹھا کر لاٹھی کے سہارے سے وہ دھوپ کے عالم میں تکلیف برداشت کر کر بہت تھرا رہی ہے, کانپ رہی ہے اور اس کی نخاہت کے عالم میں ڈھائی ہوئی ہے لاٹھی کے سہارے سے. اور سواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی دامن مصطفیٰ کو پکڑی, کہا کہ سرکار سب کو دیکھ رہی ہوں مگر میرا بیٹا نظر نہیں آتا. رحمت عالم کے میرے بچوں اللہ کے حبیب کو اپنی امتی کی ذرا تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی, حتیٰ کہ ہم اپنے نبی سے سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. آج ہم اللہ کے نبی کی محبت سے دور ہو رہے ہیں تو دیکھیں کتنی پریشانیوں میں مبتلا. ان کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے. بڑی مختصر میرے کچھ دوستوں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دامن کو پکڑے ہوئے بیٹی ماں دریافت فرما رہی ہے, آقا سب کو دیکھ رہی ہوں میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے. زبان کن سے نکلا ماں پیچھے سے دینا علی آ رہے ہیں, ان کو پتہ پوچھ لینا, میں جلدی نکل کر آ گیا. حضور نے اس بچے کی شہادت کا اعلان نہیں فرمایا. رحمت عالم تھی, رحمت جوش میں آ گئی. میرے بزرگ دوستوں آنے والے پر بات ڈال دی اور آنے والے کون تھے؟ حیدر کرار تھے. سیدنا مولا علی مشکل کشا جب سواری آئی دامن علی کو پکڑی, کہا اے حیدر کرار, اے فاتح طیبر, اے سیدنا علی, اے فاطمہ کے شوہر نامدار, ذرا بتا دو. حضور نے آپ کی طرف اشارہ دیا ہے اور آپ سے دریافت کرنے کے لیے کہا ہے. میں دیکھ رہی ہوں میرا بچہ یہاں بھی نظر نہیں آ رہا ہے, بتا دیجئے میرا بچہ کہاں ہے. سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ معاملہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے تکلیف فرما, اس کی شہادت معلوم تھی مگر رحمت عالم نے جس بات کی ذمہ داری دی میں کہاں دوں. کہا کہ پیچھے حضرت عثمان غنی آ رہے ہیں, عثمان غنی آ رہے ہیں. ہے ماں ذرا عثمان غنی سے دریافت کر لینا, میرے بچے کی کیفیت مل جائے گی. میرے بچے دوست تو سیدنا علی اپنا دامن چھڑا کر اس طرح آگے بڑھ گئے اور جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے, اے سنو اے نبی کے داماد
اللہ نے تمہارے اوپر رحمت نازل کیا ہے، تم نبی کے چاہتے داماد ہو، بتا دو کہ دونوں نے تمہارا پتہ بتایا ہے، میں دیکھ رہی ہوں اس میں بھی میرا بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، میرے بچے کا کیا عالم ہے، میرے حضور دونوں نے تمہارا پتہ بتایا۔ حیدرہ عثمان نے بنی میرے جو دوستوں دیکھا کہ حیدر پلاتا ہوں رحمت عالم نے اس طرح، تو میں کیا ہوں؟ کہا کہ ماں پیچھے حیدرہ عمر فاروق آ رہے ہیں، ذرا دریافت فرما لینا، پورا پتہ مل جائے گا، ان کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ کہتے بھی آپ نے بھی آگے بڑھا، بوڑھی اسی حالت میں ٹھہری ہوئی ہے، اور فاروق اعظم آئے تو دامن فاروق سے پکڑ کر کہا بتا دیجئے میرا بچے کا پتہ کیا ہے، تینوں نے آپ کا پتہ بتایا ہے۔ اس وقت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں میری حالت دیگر منہ بن گئی، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا کہوں؟ میں نے کہا ہے ماں پیچھے صدیق اکبر آ رہے ہیں، ان کے پاس تمام زخمی لوگ بھی موجود ہیں، سامان گرا ہوا شہید کا بھی موجود ہے، ہر چیز ان کو اطلاع ہے، اس لیے میں بھی واپس آ گیا ہوں۔ پیچھے جب صدیق اکبر آ رہے ان سے دریافت کر لینا۔ میرے بزرگوں دوستوں سواری کا انتظار تھا، صدیق اکبر آئے، اپنے بچے کو تلاش کی نظر نہیں آئے، قدموں میں لپٹ گئی، کہا اے صدیق اکبر آپ کو تو اللہ کے حبیب نے بہت عزت دی ہے، آپ سب تمام انسانوں کے معزز ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سارے دنیا کے مسلمانوں کے اعمال ایک پلڑے میں اور صدیق اکبر کے اعمال ایک پلڑے میں۔ آپ کے تعلق میں اے صدیق اکبر بتا دیجیے میرے بچے کا کیا ہے؟ میرے بزرگوں دوستوں حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو، ارشاد زبان سے یہ الفاظ نکل گئے ماں تیرا بچہ بھی آ رہا ہے۔ بات کو میرے بزرگوں دوستوں اس طرح سے اطلاع دیتے ہوئے صدیق اکبر آگے بڑھے، یہ قافلہ رواں دواں ہوتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا علی آئے، نبی کو دیکھا تو نبی سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ ہوا ہے جو دیکھ رہے ہیں، جو اس بات کے لیے پریشان ہے کیا معاملہ ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان آئے تو بھی نبی کو دیکھا، فاروق اعظم آئے آنکھوں میں آنسو ہے، نبی کو دیکھا۔ میرے بزرگوں دوستوں صدیق اکبر آ رہے ہیں، اور صدیق اکبر جو ہی اندر تشریف لائے تو میرے دوستوں کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب صدیق اکبر آئے تو اتنے میں اس کا بیٹا اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے بارگاہ نبوت میں آ جب حضور نے دیکھا، میرے دوستوں جب حضور کی نظر اس بچے پر پڑی تو نعرہ تکبیر کی گونج اٹھی، سبھی نے سب دیکھا کہ بچہ آ رہا ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ رحمت عالم میرے بزرگوں دوستوں شکر حیران نبی کو وحی آ رہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی حضرت صدیق کی زبان کی سچائی کے لیے ہم نے اس کو زندگی بخش دی ہے۔ اس کو اپنے قریب بلا کر ہماری رضامندی کی بشارت میرے بزرگوں دوستوں اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے ہم کو ہر طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف گام داش ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے دوستوں یہ چند الفاظ ہیں، باتیں تو بہت ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، حدیث کے ان چند فکروں پر اختتام کی طرح رکھوں گا۔ اور میرے دوستوں حضور نے ایک اور بات فرمائی، اس لیے کہ نسبت ہی ہے، یہ معاملہ نسبت ہے، مدرسہ نسبت ہے، اور جتنے بھی مدرسے نسبت کے اللہ تعالیٰ مدرسوں پہ فضل فرمائے۔ دوستوں مدرسے تحریریہ بھی جلد سے جلد انشاءاللہ تعالیٰ تکمیل کی طرف رواں ہے۔ منتقل کی سرزمین کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے، اس لیے میرے دوستوں کام پر کام چلتا ہے، مگر کوئی میرے دوستوں خالی نہیں کرتا، اور بلا کر کسی طرح نہ کسی طرح میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی طرف میں نے یہاں رہ کر دیکھا ہے، غریب سے غریب ہی رہتے ہیں، خاص کر اس مسجد کی تعمیر کے وقت میں نے دیکھا جمعہ میں اعلان ہوا کہ آئندہ جمعہ تک تم لوگ مزدوروں کا انتظام کر دو، تو چھوپڑی میں ایک بوڑھی رہتی تھی جس نے روزانہ 1 روپیہ کر کر 10 روپے لا کر میرے دوست کو مسجد میں دی، کہا کہ میری 8 دن کی کمائی ہے۔ تو اللہ نے اس سرزمین کو ایسے لوگوں سے نوازا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خدمت گزاروں کو بھی میرے دوستوں حافظ ابراہیم کے ساتھ ساتھ ادھر سمجھنا کہ دامان ہے، مگر اللہ نے اس نوجوان سے بھی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ تمام قادر بادشاہ، یہ تمام لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، ہم کو کسی کی مخالفت میں جانے نہیں۔ جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو کائنات کی ہر چیز بھی ہماری طرف آ جائے گی، جب ہمارا گھر سدھر جائے گا تو محلہ سدھر جائے گا۔ پہلے ہم اپنے گھر کی اصلاح کر لیں، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے فضل فرمائے۔ تو میرے بزرگ دوستوں
العلوم فیضان لطیفہ لطیفیہ میرے بھی دوستوں اللہ تعالیٰ ترقی کی طرف رواں ہے اور اس کے ساتھ جو لوگوں نے خدمت کی ہے بالخصوص میں اس حضرت کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں جن کی پسینہ خون میرے بزرگ دوستوں یہاں پر میرے بزرگ دوست لگا ہوا ہے، وہ ہے حضرت عبدالعزیز صاحب الحاج جو جن کا نام عبداللہ بھائی ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ان کو صحت کی کلی سرفراز فرما دے۔ موسیٰ بھائی یہ بزرگوں کا ایسا تعاون رہا ہے کہ آج اس شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی فیضان کو جاری فرما کر ان بزرگوں کی عمر اقبال میں ترقی کے ساتھ میرے بزرگ دوستوں ہم پر رحمتوں کا نزول فرما دے۔ مدرسے طاہریہ کی جو لوگ مدد کی اللہ تعالیٰ اس کی بھی فضل کر دے، جلد سے جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس مدرسے کی بھی تعمیر ہو جائے گی اور وہاں پر بھی حفظ کا شعبہ اور میرے بھی گناہ دلا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی وہ بزرگ کی مدد ضرور ہے، اللہ تعالیٰ ان بزرگ کے صدقے میں ترقی سرفراز فرمائے۔ گلی گلی میں میرے بزرگ دوستوں میں تک کہتا ہوں جس صبح چلے تھا کوئی مدرسہ نہیں تھا مگر ایک بالکل لیبر نے مدرسے کا ایجاد کیا، محبوب جس کا نام تھا، جسے بوڑندی محبوب کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے نواز دے، اس کی خبر کو کشادہ فرما دے، اس کی خبر میں نور سے بھر دے۔ میرے بزرگ دوستوں جاہل تھا، محنت کرتا تھا مگر کسی نہ کسی طریقے سے مدرسے کا ایجاد ہوا، اس کے بعد سے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے سرفراز دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے، ہمارے دلوں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے دلوں کو ایک اور نیک بنا کر مولا رحمتوں کے ساتھ ہم نے جو کیا ہے اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ کرنے والوں کے عمر اقبال میں ترقی، موجودین دارالعلوم کو اللہ تعالیٰ عمر اقبال کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سروں پر دیر بقائی ان کے فیضان کو جاری ساری فرما کر رحمتوں کے نزول کے ساتھ رحم فرما دے۔ تیرے قربیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زبان میں اثر عطا فرما اور رحمتوں کے ساتھ بچوں کو تعلیم کی طرف راغب فرما۔ جو بچے دارالعلوموں میں تعلیم حاصل کرے ان کے لیے علم کو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ رب عزت علم کے ساتھ ان کے دلوں میں علم کو پناہ فرما دے۔ سب سے پہلے تیرے قرآن کی علم کو ہر بچوں مسلمان بچوں کے دلوں میں پناہ فرما کر ہم مسلمانوں پر رحمتوں کا نزول فرما۔ ہمیں جو بیماری شفا عطا فرما، جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہے روزی لگا دے۔ میرے بھائی جتنی کاروبار کر رہے ہیں مولا ان کی کاروباروں میں دن دگنی رات چگنی ترقی سرفراز فرما۔ نظر بد سے نظر حاسدوں سے محفوظ فرما۔ ہم کو کسی کے سامنے ذلیل مت کر، مولا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، ہم تیرے نبی کے دامن سے وابستہ ہیں، تیرے نبی کے نام لیوا ہے۔ گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار سب کچھ ہے مگر تیرے پیارے حبیب کا پیارا نام لیتے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، اس لیے تیرے اور تیرے حبیب کے نام کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو تیرے قلم سمیٹ دے۔ اور جس طرح تیرا حبیب کے تیرے نیک بندوں نے کہا کہ نیک مجلس سے اٹھ کر جانے سے پہلے سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس مجلس میں جتنے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہم کو گھر پہنچنے سے پہلے بے گناہ ثابت فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرما دے، جلا عطا فرما دے۔ ہمارے بچوں کو علم دین کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہمارے فرما بردار فرما دے۔ جتنے نامزدہ لڑکیاں بیٹھی شادیوں کا انتظام فرما، ان کو تیرے کرم سے اولاد کو نواز دے۔ مولا تیرے خزانے سے ہم کو سرفرازی عطا فرما۔ مسلمانوں کی جان و مال عزت کی حفاظت تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کے واسطے بھیک مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں کو پیارے حبیب کے صدقے قبولیت کا شرف سرفراز فرما۔ بارک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ فرش والے ایک شوق قول کیا جانے مسلم عرش میں اٹھتا ہے پھریرا تیرا، جس دل میں تیری یاد ہے وہ شاد ہے آباد ہے، جو یاد سے رہا کافی اتنا شاد ہے برباد ہے۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حضرات ابھی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عمر گزاری اور راہ کے گردانے میں آفتاب ویلو فرماتے ہیں عمر تو گزاری اور راہ کے گردانے میں علم نقطے میں چھپاتا ہمیں معلوم ہے. سبحان اللہ. عمر گزاری اور راہ کے گردانے میں علم نقطے میں چھپاتا ہمیں معلوم نہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اشارہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سامعین کرام مقررین حضرات نے خطاب فرمایا مگر علم کا چھپاتا اب ظاہر ہے. حضرت قبلہ کے خطاب کے بعد اب معلوم ہوا کہ علم کیا تھا. کیا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آچے خوبہ ہمدارم تو تنہا داری. اچھا ہے. سبحان اللہ. موضوع اچھا ملا تھا. سبحان اللہ. الا یا ایھا الساقی ادرک آخا ہونا ملہا. الا یا ایھا الساقی ادرک آسا ونا ملہا کہ عشق آسا نمود اول ولے افتاد مشکل ہا. بہت خوب. حضرت کے ہاتھوں میں آگے ہاتھ حضرت کے راستے میں چل گئے. ابتدا میں تو بہت آسانیاں نظر آئیں گی. بہت آسانیاں نظر آئیں گی. حضرت کے راستے جو بلائے حضرت تصوف کے راستے پر ولے افتاد مشکل ہاں. تو سامعین اکرام حضرت ایک نقطہ کو اشارہ دیتے ہوئے آگے چلے گئے. حضرت نے فرمایا کہ پورے چیزیں آپ کے لیے ہی نہیں ہے. سنت اور فرائض تک آپ ہیں باقی ہم. تصوف کا میدان آپ کے لیے نہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آچ خوبہ ہمارا تو تنہا داری. ایک ایک چیز ایک ایک پیغمبر کے پاس ایک ایک چیز تھی مگر سب چیزاں کس میں تھے؟ حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی یہ محفل آفتاب ویلور کہ اس روحانی بزرگان دین کے اس دارالعلوم لطیفیہ فیضان لطیفیہ کی دستار بندی کے سلسلے میں ہے. آج کی اس محفل میں ضرور بضرور آفتاب ویلور شامل حال ہوں گے اور بے شک اپنی رحمت نازل فرما رہے ہیں. سامعین اکرام آفتاب ویلور کا یہ سلسلہ پور سے نکل کر جب حضرت مکان ویلور پہنچا تو اس وقت پر حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید شاہ عبداللطیف قادری بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں بشارت دی کہ اے میرے فرزند آپ ایک مدرسہ بنائیں, ایک خانقاہ بنائیں, ایک مسجد بنائیں. آپ کے اور آپ کے اولاد سے قیام قیامت تک ایک فیض جائے. سامعین اکرام ظاہری اعتبار سے اس وقت ویسا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا, لیکن کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آپ کے ہاتھوں سے ایک چیز وجود میں آئے گی. تو اس طرح سید شاہ عبداللطیف قادری بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلسلے کو جاری رکھا. اس زمانے کا جو انداز تھا پڑھانے کا, طلبہ کو مریدین کا سلسلہ اور ایک مسجد
اور ایک مدرسہ اور شکل میں بنا. جاری کیسا رہتا؟ آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو الحسن قلبی رحمت اللہ علیہ. جس وقت آپ بیجاپور سے نکلے تو 4 سال کے، اور دوران سفر آپ نے ایسا کچھ فیضان پہنچا دیا. ظاہری طور سے تو کچھ کیا کتابیں پڑھائی گئی کیا ہے، مگر جب حضرت قربی رحمت اللہ علیہ مسند سجادگی پر بیٹھے تو تمام علوم سے بہراوٹ. آپ ہی کا یہ شعر ہے کہ اوراق عمر گزاری اوراق کے گردانے میں علم نقطے میں چھپا تھا مجھے معلوم ہے. تو اس طریقے سے خالی اپنے صحبتوں میں رکھ کر حضرت قربی رحمت اللہ علیہ کو وہ تمام علوم نواز دیے جو آپ کو پہنچانے. حضرت قربی رحمت اللہ علیہ پھر اس طریقے سے اپنے فرزند کی تربیت فرمائے. تو یہاں پر اس خاندان کے اندر ہر دادا کا نام اپنے پوترے کو آیا. سید شاہ عبد اللطیف خان. تو اس طریقے سے اس خاندان میں 4 عبد اللطیف. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی ان بزرگان دین نے اس چیز کے اوپر کام کیا. ایک زمانہ تھا شیعہ لوگ بہت سر اٹھائے، ان کا دبانا بہت ضروری تھا، ان کے لیے کارروائی کرنا ضروری تھا. تو اس وقت بزرگان دین نے رضع شیعہ کے اندر کتابیں لکھی اور سنیت کے لیے جو باتیں لکھنا تھا، صحابہ اکرام کی بزرگی، ان کی شان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سب کی فضیلت. یہاں تک کہ اس وقت کے ایک شیعہ نے حضرت سے آ کے دریافت کیا 6ویں گوئی در حق کے حضرت امیر معاویہ، 6ویں گوئی در حضرت معاویہ، در حق کے معاویہ. انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ ہو، 6ویں گوئی در حق کے معاویہ. تو بزرگان آفتاب بیلور نے صرف اتنا ہی کہا رضی اللہ عنہ. یہ جواب سن کر واپس چلے گا. کیا بات؟ تو بتانا یہ تھا کہ اس وقت کے دور میں ان کا دبدبہ تھا، تو اس وقت حضرتوں نے ویسا کام کیا. پھر ایک زمانہ آیا حضرت خطب بیلور کا زمانہ. اس وقت پر انگریزوں کا دبدبہ، کسی حالت سے بھی مسلمانوں کو گمراہ کر دینا، ان کے اندر فرقے بنا دینا، اس وقت تک بہت ضروری تھا کہ قلم سے کام لیا جائے. تو حضرت خطب بیلور نے کئی کتابیں لکھی جس کے اندر جواہر الحقائق اور بیت الخطا والثواب، اس طریقے سے حضرت خطب بیلور نے اپنے قلم کے ذریعے اور دوسری بات اپنے بیانات کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، بیعت کے سلسلے کو حد سے زیادہ بڑھایا. لوگوں نے کہا، آپ سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ مریدہ بنانے سے اس سے کیا فائدہ ہے؟ اتنے ادیوں میں ایک ساتھ مرید بناتے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اتنے ادیوں کو، یہ سوال یہ تھا کہ آپ نے اتنے ادیوں کو مرید بنایا ہے لیکن کسی غیر قوم کے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا کیا؟ کسی ہندو کو مسلمان بنایا، کسی کرسچن کو مسلمان بنایا؟ آپ نے یہ کام تو کچھ کیا نہیں. آپ یہ چلے مریداں کرتے.
اس وقت حضرت قطب ویلور کا یہ جواب تھا کہ کسی کو مسلمان بنانے سے اب کام ہونے والا نہیں ہے، جو مسلمان ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، ان کو گمراہ ہونے سے بچانا ہے، ان کو گمراہ ہونے سے بچانا ہے۔ یہ کام حضرت قطب ویلور کا تھا کہ اس وقت پر جو تحریک چلی تھی، مسلمانوں کے حالات، ان سے حکومتیں چلے گئی تھی، ان کی نوابی چلے گئی تھی، ان کا کوئی سرپرست نہیں تھا، کوئی نہیں۔ ایسے وقت پر حضرت قطب ویلور آگے بڑھے اور انہوں نے بیعت اور خلافت کے ذریعے ہر ایک علاقے میں اپنا اپنا ایک خلیفہ بنا کر اس کے ذریعے لوگوں کو سچا مسلمان بنایا، ان کو اسلام سے باہر ہونے سے بچا لیا۔ بظاہر تو مسلمان ہو رہے، حضرت قطب ویلور سے لوگ پھر سوال کرتے تو آپ یہ فرماتے تھے کہ اگر میرا مرید کچھ اٹھتا کہ آپ اتنے لوگوں کو مرید بنا رہے ہیں، کیا سب پہ سب کامل ہو جائیں گے؟ تو حضرت قطب ویلور نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ایسا مت بولو، کم سے کم انہیں میرے خوف سے تو راہ اسلام میں دین اسلام پر چلے گا، اپنے مرشد کے خوف سے۔ کوئی ایک کام کرنے گیا، اگر کوئی رپورٹ اس کی چلے گئی مرشد کو تو کیا ہوگا؟ کم سے کم یہ خوف اور یہ دبدبے کی وجہ سے تو جو ہے انہیں اسلام کے فرائض پر قائم دائم رہے گا، اس کو اپنے پیر کا خوف ہوگا۔ اس طریقے سے یہ حضرت قطب ویلور کا زمانہ چلا۔ بعد میں ایک چیز اور آئی، یہ ہمارے بزرگان دین کے زمانے میں، کہ سرپرستی تو پہلے چلے ہی گئی تھی، حکومتیں تو چلی گئی تھی، لیکن اب جو بچا کچا تھا اردو کا معاملہ وہ بھی جانے لگا تھا۔ پہلے ہمارے زمانے میں بولتے تھے بڑے فارسی بیچے تھے، دیکھو یہ قسمت کے کھیل۔ پہلی بات لیکن اب یہ بات ایسی ہو رہی تھی کہ فارسی بھی چلے گئی، عربی بھی چلے گئی، بچی تو صرف اردو۔ تو ہمارے ناظم صاحب قبلہ، اعلیٰ حضرت قبلہ نے یہ کام کیا کہ اب یہ عربی اور فارسی میں لوگوں کے سامنے کتابیں پیش کریں گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اپنے بزرگان دین کے جو کتابیں تھے اس کا ترجمہ پیش کرنا شروع۔ تو آپ بولیں گے کہ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ جو مسائل تھے، جو پہلے جو آتے تھے مسائل، وہی مسائل پھر لوٹ کے آنے لگے۔ جیسا کہ پھول کا مسئلہ، نوشے کو پھول پلانا نہیں پلانا، ایسے مسئلے چند ایسے تھے جو پہلے زمانے میں تھے، اس کا جواب دے دیا گیا، لیکن وہ کہنے تھے عربی اور فارسی میں تھے۔ پھر آج کے زمانے میں بھی جو ہے وہی مسائل دہرائے جا رہے ہیں۔ تو پھر اسی چیز کو جب تراجم کے ذریعے، اردو ترجمے کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، تو کیا یہ بات پہلے بھی چھپ چکی ہے؟ کیونکہ فارسی بھی ساتھ ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ساتھ۔ اور حضرت قطب ویلور لوگوں کو فتوے دیا کرتے تھے۔ وہ فتوے اس طریقے سے خطوط کے جو جواب دیتے تھے اس کے اندر بھی فتوے تھے۔ تو وہ فتووں کے ذریعے پھر سے جو ہے اللطیف کے ذریعے یہ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اب حال ہی کی بات ہے، سال گزشتہ کی بات، کہ ولیمے کا طریقہ کچھ ایسا بدل دیا گیا کہ عصر کی نماز کے بعد نکاح، مغرب کی نماز کے بعد ولیمہ، جبکہ عقد کے معنی بھی گھیٹی کے ہوتے ہیں، نکاح کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں۔ سب کے جب گھیٹی پڑی ہی نہیں تو ولیمہ کیسا؟ عصر کے ساتھ نکاح کیا اور مغرب کے ساتھ ولیمہ، یہ کیسا ہو گیا؟ چل رہا ہے۔ تو اس کے اوپر قلم اٹھانا ضروری تھا، لوگوں کی یہ چیز معلوم کرانا ضروری تھا۔ تو گزشتہ اب جو شمارہ چل رہا ہے اس کے اندر یہ بات کو بتا دیا گیا ہے کہ شب زفاف کے بعد ہی ولیمہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا ہے، یہ سب چیزیں آپ پڑھنا ہے۔ اب تو
اردو کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے. اب تمل اور انگریزی میں کام لینا پڑے گا، لیکن ہمارے اردو کو بچا کے رکھنا ہے. اس کے واسطے اردو ہر ایک سیکھنا ضروری ہے. اردو کو بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی تمل وغیرہ میں نہیں نکلی. اس وجہ سے آپ لوگوں کو اردو پڑھنا، اردو سیکھنا پڑے گا. تو یہ باتیں تھے جو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا مریدین کے سامنے. اور دیگر سب جو باتیں تھے تو بزرگان دین جو یہاں پر تشریف فرمائے مہمان نوزاد، انہوں نے اپنی تمام باتیں علمی انداز میں قرآن کی فضیلت اور تیسرے باتیں تو سب آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہے. بزرگان آفتاب بیلور کا بس یہی اصول رہا ہے کہ اپنے تئیں لوگوں کے اندر علم کسی طرح سے پہنچایا جائے. دو طریقے تھے علم سے پہنچانے کے. ایک جو اپنے پاس بلا کر دیا جائے، بانٹا جائے علم. دوسرا جو علم لوگوں کو گھروں پر پہنچایا جائے. تو بزرگوں نے پہلے طریقے کو اپنایا کہ جو لوگ آ کے ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے فیض میں رہیں گے، ان کو علم ملے گا. اس سے دو باتیں بتانا تھا. ایک تو کتابی علم دینا تھا، اور دوسرا جو ہے اپنے حرکات و سکنات کے ذریعے، اپنے چال چلن کے ذریعے ان کے اندر عملی طور سے بھی جو ہے علم پہنچانا تھا. علم چندہ کے بیشتر خانی درتو عمل نے استنادانی چھ محقق قوت کے دانش مند چار پائے برو کتابیں چند آپ ہی نظر چھ علم و خبر برو حید مستی عادت. علم اگر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عمل آنا. علم دیکھتا ہے کہ عمل پیچھے آ رہا ہے یا نہیں. اگر عمل پیچھے آ رہا ہے تو رہتا ہے، نہیں تو چل جاتا. تو اس طریقے سے بزرگان دین آفتاب بیلور نے ایک طرف علم سکھانے کا سلسلہ رکھا، ایک طرف عمل کرنے کا سلسلہ رکھا. علم سیکھنا بھی ہے اور بزرگوں کی صحبتوں میں رہ کر دیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنا بھی. تو یہ سلسلہ اس طریقے سے جاری و ساری ہے کہ علم سیکھو اور سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرو. ورنہ اس کی مثال ایسی بتائی ہے سعدی الرحمن نے کہ ایک جانور ہے جس کے اوپر کتابوں کا دفتر ہے، سبھی معلوم نہیں ہوتا، لکڑی کا گٹھا ہے، سبھی اس کو معلوم نہیں ہوتا. اس کے تو کیا ہے، وزن ہے، رکھا ہوا ہے، لے جانا. اب بزرگان دین تربیت کیسا فرماتے ہیں. بزرگ تھے، ان کے پاس ایک مرید آیا تاکہ حضرت کی خدمت میں رہ کے علم حاصل کرے، سیکھے تربیت پر. لیکن وہ گھر کی باتیں دیکھتی کہ جب بھی اس کے گھر کے اس کے پاس کشتی زیادہ، کھانے کو کم دیکھتا، لڑکی کو زیادہ دیکھتا. انہوں نے جا کے مرشد کو بولا نہیں، یہ تمہارا مرید برابر نہیں ہے، انہیں تمہارے گھر کہاں علم سیکھنا ہے، انہیں تو میرے واسطے ہے. اب مرشد کو کیا کرنا تھا، وہ مرید کو راہ راستے لانا تھا. اب سیدھا سیدھا بولے تو انہیں سنی گا. اس کے بعد انہوں نے ایک طریقہ اپنایا کیا کرنے کے لیے، مرید کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے. مرشد کا طریقہ دیکھیے کیسے. انہوں نے کیا کیا، اس نوکرانی کو بلایا، ملازمہ کو بلا کے اس لڑکی کو جلا دیا اور یہ بولا کہ جتنا بھی پائخانہ تیرے کو ہوتا ہے تو اس کنڈے میں رکھ کرنا، کنڈے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، 2-3 روز میں جو لاگر ہوگی، دبلی ہوگی. تو جب کشتی لے آ کر وہ رکھتی تو اپنے نوکرانی کی طرف توجہ اس نے دیتا، کیونکہ وہ دبلی پتلی لاگر ہوئی. اس کے اندر وہ حسن باقی نہیں رہا، اس کے اندر وہ چیز جو پہلے خوبصورتی وہ باقی نہیں رہی. تو اب مرشد دیکھتے کہ اپنے کدھر دیکھ رہا،
تو دیکھے تو کیا ہے، اب اپنے مرید کی نظر اس پر نہیں ہے، کھانے پر ہی ہے. اب وہ اپنے جو مرید جو مرشد جو قبلہ جو باتیں بتاتے اس کے پر عمل کرتے ہوئے آ رہا ہے. تو مرشد نے کیا کیا، اس نوکرانی سے کہا کہ وہ کنڈا لے. وہ کنڈا جب آ گیا تو مرید کو بلا کے بولا تم یہ لڑکی کو اتنا گھورتے تھے، اتنا دیکھتے تھے، ایسی کیا بات ہو گئی جس کی وجہ سے اب تم اس کو نہیں دیکھتے، اس کی طرف راغب نہیں. میں نے کچھ کم نہیں کیا، یہ جو کم کیا بس یہ جو کنڈے میں. تو یہ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہتا ہے کہ اپنے مرید کو کس انداز سے جو ہے راستے پر لانا ہے، راستے پر لانا. اچھی بات ہے. تو جب مرید نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اور اس نے جو ہے جب اس روز سے اس کا جو ہے صحیح اس کی تربیت وہاں سے شروع ہوئی. مرشد قبلہ جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دیکھا اپنے مرید کی تربیت کرنے والا میرا مقصد کیا ہے، اپنے مریدوں کی تربیت مرشد کس طرح کرتے ہیں یہ بتانا مقصد. مرشد قبلہ جا رہے تھے، ایک حسین و جمیل لڑکی دکھی، مرشد نے بوسا دیا، مرید نے اس کی اتباع کی، انہیں بھی بوسا. پھر تھوڑی دور گئے، دیکھا کہ دہتی ہوئی آگ ہے، مرشد قبلہ نے اسے بوسا دیا. اب مرید نے بوسا نہیں. مرشد پلٹے پوچھے کیا ہوا، وہاں بوسا یا بوسا نہیں؟ تو بولے حضرت آپ بوسا دیا تو چل جاؤ. تو بولے میں نے جس چیز کو بوسا دیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تھی. میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس طریقے سے کہ یہ آگ جو بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی اس میں بھی اس کی شان نظر آ رہی. میں نے یہ سوچ کر اس کو بوسا، اور لڑکی کو جو میں نے بوسا دیا وہ بھی میں اس کے حسن و جمال دیکھ کر، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، اس نے اس طریقے سے بتایا. تو اس کے بعد پھر وہ مرید کی صحیح طور سے تربیت ہونے لگی اور وہ جو ہے صحیح راستے سے پھر اس وقت پر آنے لگا اور بزرگوں کے اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے لگا، عمل کرنے لگا. تو آپ کے بزرگان دین آفتاب ویلور جس طریقے پر چلتے ہیں، جو راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ بزرگان دین آفتاب ویلور کے اہلیان منتقل اکثر مریدین متأخرین ہیں، تو ان کی تعلیمات کو، ان کے طریقہ کار کو، ان کی جو زندگیوں کے حالات ہے، تاوقت کہ آپ اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، آپ کو جو ہے صحیح معنوں میں آپ کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. آپ یہاں گندگل میں، ہم وہاں پر ویلور میں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ بزرگان دین آفتاب ویلور کے طریقے زندگی کو پڑھتے جائیں، وہاں سے وابستگی رکھیں. ہر معاملات کے اندر آپ وہاں اگر نہیں آ سکے تو اس کی جو یہاں پر شاخ ہے، یہاں پر جو اس کے خلیفہ ہیں، ان سے آپ فائد حاصل کر سکتے ہیں. اگر ان کو بھی اگر کوئی چیز کی ضرورت پڑی وہ ہمارے سے رائے خواہ، اس طریقے سے کڑی سے کڑی ملے اور یہ کڑی کا سلسلہ جاری ہے. تو اس طریقے سے آج آپ نے دیکھا کہ دارالعلوم حضرت ارکان ویلور کا فیض گندگل سے کس طریقے سے جاری ہو گیا کہ آج آپ کے سامنے دو طلبہ نے سند حفظ حاصل فرمائی. بس ان چند کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کی کیا پریشانیاں ہیں دور فرمائے، آفتاب ویلور کے آپ پر نگاہ کرم ہو، آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں، تمام تر مریدین متقدین اور خلفاء کو صحت و سلامتی ہو، ان کے نیک مقصد و مقاصد میں کامیابی ہو، ان کے پریشانیاں دور ہو جائیں، ان کے بچیوں کا نصیبہ بلند ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ. حضرات، اب آخر میں شکریہ کے لیے میں محترم دارالعلوم لطیفیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ شکریہ ادا کرے اور اس کے بعد صلاۃ السلام ہے، اس کے بعد آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. حاضرین وقت
بہت ہو چلا ہے، میں زیادہ دیر وقت لینا نہیں چاہتا، صرف 2 کلمات اور چند کلمات پر اس سلسلے کو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں صدر محترم پیر و مرشد حضرت علامہ سید شاہ ابو عثمان پاشا صاحب قادری قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ناظم دارالعلوم لطیفیہ و سجادہ نشین مکان حضرت